ان کا نام پاکستان کے لیے ایک اعزاز ہے، ایک ایسا اعزاز ہے جو دنیا بھر میں ہمارے تمام تر نوجوان ہوں یا پاکستانی ہوں، وہ سب ان کے نام کے ساتھ جڑا ہر نغمہ بہت شوق سے گاتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ ڈیجیٹل میڈیا پر یہ چھوٹی سی ایک کلپ ڈالتے ہیں، ملینز اینڈ ملینز آف ویوز ان کو ملتے ہیں۔ کیوں؟ صرف ان کا پیار ہے، ان کا وہ انداز ہے جو کہ دنیا بھر کے تمام تر ان کے فالوورز ان کے ساتھ جوڑتے ہیں اور چاہتے ہیں۔ عاطف اسلم، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہمارا ریڈیو پاکستان بھر میں سنا جاتا ہے اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ دیکھتے بھی ہیں۔ آپ کے نغمے روزانہ ہمارے ریڈیو اسٹیشن پر اتنی مرتبہ لوگ پلے کرواتے ہیں، یہ جادو کہاں سے سیکھا آپ نے؟ کہیں سے نہیں سیکھا، یہ تو جادو تھوڑی ہے۔ سب سے پہلے میں ان سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جو ایک تو پلے کرتے ہیں ریکویسٹ پہ، اور یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ تو عطا ہے، اور میں ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو میرے سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں اور زیادہ ان کو کام آتا ہے، لیکن یہ جس کو عطا کی جاتی ہے اس کا رحم ہوتا ہے تو اس کو مل جاتی ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ بس یہی ایک بات جو مجھے سمجھ میں آتی ہے، اس کے علاوہ مجھ میں کوئی خاص بات نہیں۔ یہ آپ کا بہت بڑا ظرف ہے۔ مجھے یاد ہے کہ عادت جب آپ کا پہلا نغمہ تھا تو وہ ایک ریڈیو سے جب آپ نے لانچ کیا تھا تو اس میں اس لانچنگ ٹیم میں مجھے اعزاز تھا کہ میں بھی شامل تھا، اور اس کے بعد ہم نے آپ کا عروج دیکھا اور آج آپ ہمارے سپر سٹار ہیں، پرائڈ آف پرفارمنس بھی ہیں۔ عاطف، ماشاءاللہ جب ہم یوم شہداء اور ہمارے غازیوں کو اور ہم اپنے یوم دفاع کے حوالے سے جب بھی کسی پرفارمنس کا تذکرہ کرتے ہیں تو آپ کا نام سر فہرست ہوتا ہے، اور اس لیے بھی ہوتا ہے کہ آپ جو کچھ بھی ہمارے شہداء اور غازیوں کے لیے پیش کرتے ہیں اس میں خصوصی کیفیت شامل ہوتی ہے۔ میں ضرور چاہوں گا کہ آج کی، کیونکہ اس وقت پاکستان ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیز سے گزر رہا ہے، اس وقت اس پورے خطے کے اندر بڑا ایک امپورٹنٹ فیز ہے، اور اسی لیے اس کووڈ کے درمیان بھی ان ایس او پیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ایونٹ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ تو آئی ایس پی آر کے بینر تلے آج کے اس پروقار ایونٹ کا آپ حصہ ہیں، تھوڑا سا کچھ اپنی کیفیات کا اظہار ہمارے سننے والوں کے لیے۔ کچھ کہنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ ایک ایسا دن ہے کہ اس میں جذبہ جو ہے وہ اس کی کہیں کمی ہو ہی نہیں سکتی، اور جب بھی مجھے کوئی نریشن ملتی یا ایسا کوئی گانا ملتا ہے اور اس کے لیرکس سامنے آتے ہیں تو اپنے آپ جو ہے وہ واقعات جو ہے وہ سامنے آتے ہیں، اور اپنے آپ اس چیز کا خیال آتا ہے کہ وہ لوگ جو سرحد پہ ہیں ان لوگوں کے لیے کتنی آسان بات ہے کہ وہ بھی نوکری کر سکتے تھے، وہ بھی 9 to 5 جاب کر کے تو ہے اپنا گھر اچھی زندگی گزار سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی سلیکشن جو ہے وہ اس چیز کے لیے رکھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس ملک کے لیے، اس کے دفاع کے لیے وقف کر دیا۔ تو یہ بڑی مشکل بات ہے، یہ آسان بات نہیں ہے۔ ماؤں نے اپنے بیٹے دیے، کئی ہزاروں جانوں کی قربانی، ایسے ہی تو کتنا ایک مشکل سی بات ہے۔ وہی جذبہ جو ہے اس وقت اسٹوڈیو میں آتا ہے، اور وہی جذبہ تب بھی تھا، کبھی پرچم میں لپٹے ہیں تب بھی تھا، اور آج بھی ہے جب میں نے یہ پیغام لائی ہے صبح جو ہو گیا۔ تو یہ ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا، جس پر بیتی ہے یہ وہی بتا سکتا ہے کہ کس طریقے سے اس نے اپنا بچہ جو ہے وہ گوایا ہے، لیکن وہ زندہ ہے۔ اس کا مرتبہ کیا ہے وہ قرآن میں لکھا ہے، I hope I'm not misquoting، لیکن میں نے پڑھا اس میں یہ لکھا کہ شہید کی جو روح ہوگی وہ ایک اڑتے پرندے کی طرح وہاں پہ ہوگی، اور وہ پرندے کی طرح آزاد ہوگی جنت میں۔ تو بس مطلب اور کیا چاہیے۔ ابھی آبدہ جی نے بڑی خوبصورت، کیونکہ ان کا تعلق تصوف سے ہے، اور انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ جس کا ذکر ہوتا ہے وہ کبھی مرتا نہیں۔ تو آج جب آپ کی آواز کی صورت میں شہیدوں کا ذکر ہو رہا ہے، ان لفظوں میں آپ اپنے سروں کو پرو رہے ہیں، تو یقیناً وہ زندہ ہیں، وہ ہمارے دلوں میں زندہ ہیں، وہ ہمارے درمیان زندہ ہیں۔ بے شک زندہ ہے، اور مجھے لگتا ہے بہت سارے ہماری زندگی کے بہت سارے ہیروز ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو جہاد کے لیے جاتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو آرٹ کے لیے جاتے ہیں، اور ہمیں ان سب لوگوں کو جو ہے وہ اپریشیٹ کرنا بہت ضروری ہے، بیکاز یہ ہمارے قوم کے ہیرو ہیں، سارے ہیروز ہیں، اور ہم نہیں کریں گے تو کوئی اور اپریشیٹ نہیں کرے گا۔ ان کو سیلیبریٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ بہت خوبصورت بات آپ نے کہی، اور آپ کے لاکھوں کروڑوں فین ہیں
पाकिस्तान में, दुनिया भर में, जो हमारी ज़ुबान नहीं भी बोलते और समझते वो भी आपको सुनते हैं और सराहते हैं। सरहद के इस पार देखें, उस पार देखें, सब जगह आपके फ़ैन्स मौजूद हैं। हम ज़रूर चाहेंगे कि आप जैसी जो इंस्पिरेशनल पर्सनालिटीज़ हैं, जिनके लाखों करोड़ों फ़ैन्स हैं, तो आप भी गाहे बगाहे ज़रूर हमारे नौजवानों के अंदर जो जज्बा हुब्बुल वतनी है, जो अपनी मुल्क के नाम पर जान निसार करना है, उस हवाले से ज़रूर कुछ ना कुछ पैगामात, आप जिस तरह आज आपने कहा, बहुत दिल को तस्कीन हुई, तो आप जारी रखा करें। इंशाल्लाह ज़रूर जारी रखूँगा, और जब जब बुलाएंगे मैं ज़रूर आता रहूँगा। मुझे याद है कि बहुत सारे ऐसे टीनेजर्स बिल्कुल उनके दिलों में इस चीज़ का शौक़ पैदा हुआ जब उन्होंने वो सुना ज़मीं जागती है, आसमां जागता है, और जब परचम में लिपटे सुना तो मतलब उनकी जो डायरेक्शन थी वो थोड़ी सी बदल गई। उन्होंने कहा कि हमने मुल्क के लिए अपने आप को वक्फ करना है। सो हमारी भी जान हाजिर है, जब भी मांगेंगे दे देंगे। हमने 1965 में भी देखा था कि 1965 की जंग में मैडम नूर जहाँ की आवाज़ ने जो जादू जगाया था। तो आज के अहद के आप ही हैं, और आप जैसे दूसरे फ़नकार हैं जो आज के अहद में भी रेडियो हो, टेलीविज़न हो, हर प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी बहुत बड़ा एक चेंज ला सकते हैं। ये आपकी ज़रा नवाजी है कि आपने इस तरीके से बोला, लेकिन मैं कहीं पे भी नहीं हूँ, उनके आसपास भी नहीं हूँ। वो जो जज्बे थे वो अलग थे। आजकल के लोग अलग हैं, दुनिया अलग है, रिवायात अलग हैं, सोसाइटी अलग है, लेकिन एक कोशिश है वो ये है, और इस बात का यकीन है कि जो दिल से बात निकलती है वो असर रखती है। तो बस जो दिल से गा दिया वो असर उसका कहीं ना कहीं किसी एक को भी हो जाएगा, वो आगे 100 को बदल देगा।